الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 28 نزہۃ القاری شرح بخاری۔ اس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی صفحہ نمبر 359 پر موجود حدیث نمبر 67 سے پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی میں صرف احادیث مبارکہ پڑھوں گا، کیونکہ سبق تقریباً آسان ہے، احادیث بھی مشکل نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے اس کی شرح خود سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کتاب کا اس طرح اختتام کریں گے کہ کوئی بھی حدیث رہ نہ جائے، اور شرح میں بھی کسی مقام سے میں ضرور پڑھ کر سنایا کروں گا، مگر باقی آپ لوگوں نے خود پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ریکارڈنگ آپ بھی صرف جتنی میں بھیجتا ہوں اتنی کر کے بھیجیں، جو فل سبق ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں، اور جو خلاصہ بیان کرتے ہیں وہ سارا پڑھ کے سارا دیکھ کے تب بھیجیں۔ جب کہ میں ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، جو یوٹیوب پر اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، تو یوں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ جو پیچیدہ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم بالاستیاب پڑھیں گے، اور جو مطلب آسان ابحاث ہیں وہ ہم ریکارڈ نہیں کریں گے، مگر خود ضرور پڑھیے گا، اور اس میں سے ٹیسٹ بھی ہوگا۔ یظہر الفتن ویکثر الحرج، فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بکثرت ہوگا۔ الف لام آیا نا فتن پہ، تو جہاں پر تنوین نہیں آ سکتی۔ یظہر الفتن ویکثر الحرج، فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بکثرت ہوگا۔ سالم، یہ اب عربی میں دیکھیں نا لکھا ہوا، تو پھر آسانی سے پتہ چل جائے گا اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے۔ اس کو سالم، سالم، سالم تینوں طرح پڑھا جا سکتا ہے نا، ممکن ہے اردو کے لحاظ سے، مگر آپ عربی بھی دیکھ لیا کریں تھوڑا سا، تو پھر پتہ چل جاتا ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ سالم نے کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت غالب ہوگی، اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بکثرت ہوگا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، حرج کیا چیز ہے؟ تو اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، اور ہاتھ ایسے خم کیا جیسے قتل کا اشارہ کیا جاتا ہے، گویا حضور کی مراد قتل تھی۔ حدیث نمبر 68، ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی ھذا، جو چیز بھی مجھے اب تک نہیں دکھائی گئی تھی، ان سب کو میں نے اپنی اس جگہ دیکھ لیا۔ حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، میں حضرت عائشہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا، سبحان اللہ۔ میں نے پھر پوچھا، کوئی نشانی ہے؟ تو انہوں نے اپنے سر سے اشارہ کیا، ہاں۔ اس کے بعد بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنی دیر تک مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، جو چیز بھی مجھے اب تک نہیں دکھائی گئی تھی، ان سب کو میں نے اپنی اس جگہ دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی۔ پھر مجھے وحی کی گئی کہ تم لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے، مسیح دجال کے فتنے کے قریب یا مثل۔ مجھے یاد نہیں کہ اسماء نے ان دونوں میں سے کون سا لفظ کہا تھا۔
قبر میں پوچھا جائے گا اس مرد کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ مومن یا موقن یاد نہیں رہا کہ اسماء نے کیا کہا تھا؟ کہے گا یہ محمد ہیں، رسول اللہ ہیں، ہمارے پاس معجزات اور ہدایت لے کر تشریف لائے، ہم نے ان کا پیغام قبول کیا، ان کی پیروی کی، یہ محمد ہیں۔ 3 بار یہی کہے گا۔ اس سے کہا جائے گا آرام سے سو جا، ہم جانتے تھے کہ تو ان پر یقین رکھتا تھا۔ لیکن منافق یا مرتاب اسماء نے کیا کہا تھا یاد نہیں۔ کہے گا میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کچھ کہتے سنا تھا وہی میں نے بھی کہا۔ تو یہاں پر حضرت اسماء جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور حواری رسول اللہ حضرت زبیر بن عوام کی زوجہ ہیں اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کا مطلب ذکر خیر یہاں پر موجود ہے۔ اب اس کو ضرور پڑھیے گا، لغات بھی دیکھ لیں، تکمیل بھی دیکھ لیں۔ حضور نے جمیع ما کان و ما یکون کو دیکھا، یہ اہل سنت کا مطلب عقیدہ اور نظریہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور دیکھیں بخاری شریف میں کتنا واضح طور پہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ حدیث کا یہ حصہ میں نے اب تک جن جن چیزوں کو نہیں دیکھا تھا ان سب کو آج اس جگہ دیکھ لیا، اور یہ دیکھنا صرف عالم زیریں کے ساتھ خاص نہیں، عالم بالا کی بھی تمام موجودات کو دیکھا، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ میں جانے والوں کو بھی تفصیل دیکھا۔ یہ حدیث اس پر نص صریح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمیع ما کانا و ما یکون، یعنی جو ہو چکا جو ہوگا کا علم عطا فرمایا گیا۔ خواہ رؤیت سے مراد رؤیت بصری یعنی دیکھنا مراد لیا جائے، خواہ رؤیت قلبی علم مراد لیا جائے، دونوں تقدیروں پر جمیع ما کانا و ما یکون کے علم کا حصول ثابت۔ اس کی قدر توضیح یہ ہے، اس حدیث میں شیء اعم العام ہے اور اس عموم میں ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ بھی داخل ہے۔ شے سے مراد موجود ہے، شرع عقائد میں ہے، اس لیے شے تمام موجودات کو عام میں نکرہ تحت نفی جو عموم پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس کا معنی یہ ہوا ہر وہ موجود جو میں نے اب تک نہیں دیکھی تھی، اب یعنی سب دیکھ لیا۔ بلکہ علامہ عینی نے فرمایا ما من شیء میں شیء اعم العام ہے اور نکرہ ہوتے ہوئے نفی کے تحت واقع ہے، یعنی اس طرح عموم موقع ہو گیا کہ تخصیص کی گنجائش نہ رہی، اس لیے یہ تمام موجودات ماضیہ اور آئندہ کو عام ہے۔ یہاں تک کہ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اس کے عموم میں باری تعالیٰ کا مشاہدہ بھی داخل ہے۔ فرماتے ہیں ہاں اس لیے کہ شے بمانی موجود باری تعالیٰ کو بھی شامل ہے، عقلاً محال نہیں، اور ذات باری تعالیٰ کو اس عموم میں داخل نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں۔ جب یہاں اتنا عموم ہے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ بھی داخل ہے تو جمیع ما کان و ما یکون بدرجہ اولا داخل۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے بالتفصیل کی قید اس لیے لگائی کہ اس حدیث کے دوسرے طرق میں جو الفاظ ہیں وہ تفصیل پر صراحتاً دال ہیں، یعنی دلالت کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا، اس لیے علامہ عینی نے فرمایا ان سب پر بذریعہ وحی آپ کو مطلع فرمایا جن کو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ مزید اس کا آپ نے خود پڑھ لینے ہے کام۔ حدیث نمبر 69 ہے سلونی عما شئتم، جو جی چاہے پوچھو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا جو آپ کو ناگوار ہوا، جب سوالات کی اور کثرت ہوئی تو آپ کو جلال آ گیا۔ پھر فرمایا تم لوگوں کا جو جی چاہے پوچھو۔ اس پر ایک صاحب نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے شخص اٹھے اور پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ جب حضرت عمر نے روئے انور پر غضب کی آثار دیکھے تو
عرض کیا یا رسول اللہ ہم سب اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اب اس کا جو مطلب جو شرح ہے وہ آپ نے خود دیکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 70 نمبر حدیث ہے اذا تکلم اعادہا ثلاثہ، جب نبی کوئی بات فرماتے تو اسے 3 مرتبہ فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ حضور جب کوئی بات فرماتے تو اسے 3 بار فرماتے تاکہ وہ بات سمجھ لی جائے، اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لاتے اور سلام کرتے تو ان پر 3 بار سلام کرتے۔ اچھا، یہ 3 بار سلام تھوڑا مختلف مسئلہ لگ رہا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ 3 بار تکرار ہمیشہ نہیں تھا، جب ضرورت ہوتی، مثلا بات عام فہم سے بالاتر ہوتی یا یہ اندازہ ہوتا کہ لوگوں کے ذہن میں اچھی طرح نہیں آئی، اس وقت تکرار فرماتے۔ 3 بار سلام کی توجیہیں 2 ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کے گھر تشریف لے جاتے اور اذن کے لیے سلام کرتے، تو اگر پہلی بار یا دوسری بار سلام پر اذن نہ ملتا تو 3 بار سلام کرتے، اگر اذن ملتا تو اندر تشریف لے جاتے ورنہ واپس جاتے۔ جب 3 بار اذن چاہ لو اور اذن نہ ملے تو لوٹ آؤ۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ ایک سلام اذن کے لیے کرتے، دوسرا سلام اندر جا کر تحیت کا کرتے، اور تیسرا سلام واپسی کے وقت کرتے۔ 71 ہے ثلاثۃ لہم اجران، 3 اشخاص کے لیے 2 اجر ہیں، ڈبل ثواب ہے، دوہرا اجر ہے۔ ابو بردہ، یہ نام بھی عربی میں دیکھ لیں، ابو بردہ عامر اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں کے لیے 2 اجر ہیں، ایک وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، اور وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہو اور اپنے آقاؤں کا بھی، اور وہ مرد جس کی کوئی لونڈی ہو جس سے ہم بستری کرتا تھا اور اسے اچھی طرح ادب سکھایا اور عمدہ تعلیم دی، پھر اسے آزاد کر دیا، اس کے بعد اسے نکاح کر لیا، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ حدیث بیان کرنے کے بعد عامر یعنی امام شعبی نے کہا ہم نے تم کو یہ حدیث بلا کسی عوض کے دے دی، حالانکہ اس سے کم حاصل کرنے کے لیے مدینہ تک سفر کرنا پڑتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک بھی آپ نے اس کی شرح خود سے دیکھ لینی ہے، بہت آسان فہم ہے، سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ 72 عزت النساء، یعنی کہ عورتوں کو واعظ کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا عطا نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کی مجلس سے باہر تشریف لائے اور حضور کے ساتھ بلال تھے۔ حضور کو گمان ہوا کہ میری بات عورتوں تک نہیں پہنچی، حضور عورتوں کے قریب آئے اور انہیں واعظ فرمایا اور حکم دیا کہ صدقہ کریں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ عورتیں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر دینے لگیں، جنہیں بلال اپنے کرتے کے دامن میں جمع کرنے لگے۔ اس کی شرح بھی آپ مطلب دیکھ لیجئے گا، بہت آسان ہے۔ 73 نمبر ہے اسعد الناس بالشفاعہ، لوگوں میں سب سے زیادہ شفاعت کے سعادت مند۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے ساتھ سب سے زیادہ سعادت اندوز کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ میں جانتا تھا کہ تم سے پہلے یہ بات کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ تمہاری حدیث کے شوق کو جانتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت کے سب سے زیادہ سعادت اندوز وہ ہوگا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری اس کی بھی شرح ہے، یہ آپ نے خود دیکھنی ہے، خود پڑھنی ہے۔ آگے تعلیق ہے،
تعلیق نمبر کیا ہے؟ 18۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حزم کو لکھا، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہو اسے لکھ لو، اس لیے کہ مجھے علم مٹ جانے اور علماء کی اٹھ جانے کا اندیشہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سوا اور کچھ نہ قبول کیا جائے، اور علم کو خوب پھیلاؤ اور عوام میں بیٹھو تاکہ بے علم علم حاصل کریں، کیونکہ جب تک علم کو راز نہیں بنایا جائے گا علم اٹھے گا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ عز و جل علم کو یوں نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے چھین لے، ہاں علماء کو اٹھا کر علم بھی اٹھا لے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا، یہ بے علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس کی شرح آپ خود دیکھ لیں۔ اگلی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ کی بارگاہ میں مرد ہم پر غالب ہیں، حضور اپنی طرف سے ایک دن ہمارے لیے مقرر فرما دیں۔ حضور نے عورتوں سے ایک دن مقرر کر کے وعدہ فرما لیا، اس دن عورتوں کے پاس تشریف لے گئے، انہیں واعظ فرمایا، انہیں جو حکم دیے ان ارشادات میں یہ تھا، تم میں سے جو عورت 3 بچے آگے بھیج دے، یہ بچے اس کے لیے آگ سے آڑ ہوں گے۔ اس پر ایک عورت نے عرض کیا، اور جس نے 2 بھیجے ہوں؟ فرمایا 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ اچھا، اس میں مطلب اس کی تفصیل جو آپ پڑھ لیجئے گا، بہت آسان ہے، بہت آسان فہم ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ ربعی بن حراش، یہ عربی میں دیکھیں گے نا نام تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ مت باندھو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا جہنم میں جائے گا۔ یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تعارف ہے، ربعی بن حراش کا بھی ہے، تو یہ آپ ضرور پڑھیے گا، اور حدیث گڑنا بہرحال حرام ہے، اس کے بارے میں بھی آپ پڑھیے گا۔ وضع کا حکم لگانے میں احتیاط لازم ہے، یہ ایک مطلب اصول ہے علماء کا، اس کو بھی پڑھیے گا۔ ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اپنے والد حضرت زبیر سے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے آپ کو نہیں سنتا، جیسا کہ فلاں اور فلاں بیان کرتے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سنو، میں رسول اللہ سے سفر و حضر میں جدا نہ رہا، لیکن میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا، جو مجھ پر جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قصدن مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو یہاں پر جو شرح ہے اس کی وہ آپ لوگ خود پڑھ لیں، بہت دلچسپ ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت معلوماتی ہے، اور اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جس نے میری طرف منسوب کر کے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ حدیث نمبر 80 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے بلا شبہ مجھے دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور جو مجھ پر قصدن جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے جو
علماء نے بیان کیا، یہ واقعی پڑھنے کے لائق ہے، آپ اس کو ضرور ضرور دیکھیے گا، پڑھیے گا۔ ابو جحیفہ نے کہا میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ فرمایا نہیں، صرف کتاب اللہ یا دانائی جو مسلمان کو عطا کی گئی، یا جو اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ فرمایا عقل یعنی دیت کے حکام اور قیدی آزاد کرنے کی ترغیب، اور یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ اس میں بھی شیعہ کی بہت زیادہ تردید ہے، رد ہے شیعہ کا، جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بکتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا، ان سے پہلے جو 3 خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں ان کی خلافت غلط ہے۔ تو یہ جو ساری بحث ہے اس حوالے سے آپ یہ شرح ضرور پڑھیے گا، بالاستیاب پڑھیے گا۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ حدیث والا نہیں سوائے عبداللہ بن عمر کے، اس لیے کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ حدیث کرتاس، یہ بہت اہم حدیث ہے، بڑی توجہ سے آپ نے سننی ہے، اور اس حدیث پہ شیعہ جو ہے نا بہت واویلا کرتے ہیں، اور مطلب کہ بخاری شریف کے حوالے دیتے ہیں اور بڑے مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بالتفصیل سنیں گے، پڑھیں گے، کیونکہ اس میں خلافت کی بحث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون خلیفہ ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حدیث کرتاس اسے کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض سخت ہو گیا تو فرمایا لکھنے کا سامان لاؤ، میں ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو سکو۔ حضرت عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب یعنی قرآن موجود ہے جو کافی ہے۔ اس پر حاضرین میں اختلاف ہوا اور باتیں بڑھیں تو فرمایا میرے پاس سے اٹھو، میرے پاس جھگڑا مناسب نہیں۔ یہ حدیث روایت کرنے کے بعد حضرت ابن عباس یہ کہتے ہوئے نکلے، بے شک مصیبت ہے اور پوری مصیبت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اس تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ تکمیل، یہ حدیث اس کے علاوہ بخاری میں 7 جگہ وارد ہے۔ ان سب روایتوں کا ماحصل یہ ہے کہ وصال سے 4 دن قبل جمعرات کو مرض میں بہت شدت ہو گئی۔ اسی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا کہ لکھنے کا سامان لاؤ، میں ایسی بات لکھوا دوں یا لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو۔ مرض کی شدت سے جو حال تھا اس کے پیش نظر حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے۔ اس پر اختلاف ہوا، کچھ لوگ کہتے تھے کہ سامان کتابت لایا جائے اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کیا حضور نے ہمیں چھوڑ دیا؟ حضور سے پوچھو۔ آپس کی تکرار سے حضور کو تکلیف ہوئی اور فرمایا تم لوگ چلے جاؤ۔ مسند امام احمد میں ہے کہ یہ خطاب عام نہ تھا، خاص حضرت علی سے فرمایا تھا کہ سامان کتابت لاؤ۔ ایک روایت دوسری کی تفسیر ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان روایات میں لفظ اگرچہ عام ہے مگر یہاں بھی مخاطب حضرت علی ہی ہیں۔ چند شبہات اور ان کے جوابات۔ اس حدیث میں دوسرے مقامات پر لفظ احجر استفہموہ کے ساتھ وارد ہے۔ حجر کے معنی سرسامی کیفیت کے بھی ہیں۔ روافظ نے زور باندھا ہے کہ اس کے معنی یہی ہیں کہ حاضرین نے کہہ دیا کہ حضور کو سرسام ہو گیا، ہذیانی حالت ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اسے زبردستی حضرت عمر کے سر تھوپ دیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اس سلسلے میں جتنی روایتیں ہیں کسی میں حضرت عمر کی طرف یہ قول منسوب نہیں، سب میں یہی ہے قالو۔ غور کرنے کی یہ بات ہے جو کچھ حضرت عمر نے کہا
اسے کالا عمر سے بیان کیا۔ اگر یہ بھی حضرت عمر کا مقولہ ہوتا تو کیا چیز مانے تھی کہ ابن عباس اسے جرأت کے ساتھ نہ بیان فرماتے کہ حضرت عمر نے یہ کہا۔ حضرت عمر کے قول کو کالا عمر سے اور اسے کالو سے تعبیر کر کے یہ بتا دیا کہ یہ حضرت عمر کا قول نہیں تھا، دیگر حاضرین میں سے کسی نے یہ کہا تھا۔ روافظ برس ہا برس سے تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں مل جائے کہ یہ حضرت عمر کا قول ہے، مگر اب تک تو ملا نہیں۔ آئندہ کیا ملے گا؟ رہ گیا یہ کہ جہاں حجر کے معنی ہذیان کے ہیں یا چھوڑنے کے، اس کا فیصلہ استفہاموں نے کر دیا، یعنی حضور سے پوچھو۔ جس پر ہذیانی کیفیت طاری ہو، اس سے پوچھنے کے کیا معنی؟ اس لیے یہاں متعین ہے کہ حجر کے معنی چھوڑنے ہی کے ہیں، یعنی جب حضور نے یہ فرمایا تو حاضرین نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جدائی کی طرف اشارہ ہے۔ ان پر قیامت ٹوٹ پڑی اور بے قراری میں کہنے لگے، سرکار سے دریافت کرو کہ کیا حضور نے ہمیں چھوڑ دیا کہ ایسا ارشاد فرما رہے ہیں۔ مستقبل قریب میں جس کا ظہور متیقن ہوتا ہے، اسے ماضی سے تعبیر کرنا عام بات ہے، اس لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوا۔ تعمیل حکم نہ کرنے کے الزام کے 6 جوابات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ شیعہ کی بہت ایک ناپاک سازش ہے، اور کئی سنیوں کو بخاری کی اس طرح کی روایتیں دکھا کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانے کی ناپاک سازش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ باتیں بالتفصیل پڑھنی ہیں، اور بالیقین یہ فائدے سے خالی نہیں ہیں اور بڑی اہم باتیں ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ حضور کے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی، اور بالخصوص حضرت عمر نے نہیں ہونے دی۔ اس پر گزارش یہ ہے کہ جب فاروق اعظم نے عرض کیا کتاب اللہ حسبنا، اور حضور نے دوبارہ طلب نہیں فرمایا، تو یہ دلیل ہے کہ حضرت عمر کی بات قبول ہو گئی اور اب وہ حکم باقی نہ رہا، ورنہ اولاً حضرت عمر کے اس عرض کتاب اللہ حسبنا، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، کے بعد بھی اگر اس حکم کی تعمیل فرض تھی تو جب کہ یہ خطاب خاص حضرت علی سے تھا تو انہوں نے کیوں اس کی تعمیل نہیں کی؟ ثانیاً خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کیوں نہیں فرمایا کہ نہیں پھر بھی لاؤ؟ ثالثاً اس وقت حضرت عمر کا بغرض غلط خوف تھا، تو اس کے بعد 4 دن تک حضور حیات ظاہری کے ساتھ رہے، حضرت عمر کے جانے کے بعد کیوں نے لکھوا دیا؟ رابعاً لازم آئے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض تبلیغ کی ادائیگی میں کوتاہی کی، بلکہ لازم آئے گا کہ پورا دین امت تک نہیں پہنچایا۔ خامساً جب کہ پورا دین امت کو زبانی سکھا دیا تو کیا معنی درپیش تھا کہ اس اہم بات کو بھی زبانی ہی نہ فرما دیا؟ سادساً لازم آئے گا کہ دین ناقص رہ گیا، اور یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم کے معارض ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ یہ سب ہوائیاں صرف عداوت فاروق اعظم، یعنی فاروق اعظم کی دشمنی میں اڑائی جا رہی ہیں، ورنہ جو منصف بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے سے واقف ہے وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار رسالت پناہی کے وزیر ہیں، وزیر۔ ہر نبی کے 2 وزیر آسمان والوں میں سے ہیں، 2 زمین والوں میں سے۔ میرے آسمان والوں میں 2 وزیر جبریل اور میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں ابو بکر و عمر۔ وزراء کو یہ حق ہے کہ اپنی رائے پیش کریں۔ یہاں بھی حضرت فاروق اعظم نے بحیثیت وزیر اپنی رائے عرض کر دی، جسے حضور نے قبول فرما لیا، بات ختم ہو گئی۔ اور یہ کوئی پہلا ہی موقع نہیں، 25 مواقع وہ ہیں جو کچھ فاروق اعظم نے عرض کیا اسی کے مطابق حکم الہی نازل ہوا۔ ان میں بعض مواقع وہ بھی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کی رائے کے خلاف عمل فرمایا،
تو قرآن مجید نے فاروق اعظم کی تائید فرمائی۔ مثلاً بدر کے قیدیوں کے معاملے میں عتاب ہوا، فرمایا کیا اگر اللہ پہلے سے ایک بات لکھنا چکا ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے کافروں سے فدیہ کا جو مال لیا اس پر تم پر بھاری عذاب آتا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور اقدس نے فرمایا اگر بالفرض عذاب اترتا تو عمر بن خطاب اور سعد بن معاذ کے علاوہ نہ بچتا۔ ایسے صاحب الرائے یعنی درست رائے رکھنے والے اور معتمد قابل اعتماد وزیر نے کوئی بات عرض کی اور وہ قبول ہو گئی تو اب وزیر پر اعتراض اصل میں سلطان پر اعتراض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ اس بحث کے بعد اس گفتگو کی بھی حاجت باقی نہ رہی کہ حضور کیا لکھوانا چاہتے تھے، اور اگر کسی کو اس کا شوق ہی ہے تو چلیے۔ روافظ کہتے ہیں یعنی شیعہ کہتے ہیں حضرت علی کے خلیفہ بلا فصل کی سند لکھوانا چاہتے تھے۔ ہم کہیں گے کہ حضرت صدیق اکبر کے لیے یہی سند لکھنی چاہیے تھی۔ حضرت علی کے سلسلے میں کوئی سراغ نہیں، بلکہ صدیق اکبر کے لیے تو ثابت ہے کہ ارشاد فرمایا ابو بکر اپنے والد اور اپنے بھائی کو بلاؤ کہ میں ان کے لیے لکھ دوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے اور کہے میں سب سے زیادہ مستحق ہوں، حالانکہ اللہ اور مومنین سوائے ابو بکر کے کسی پر راضی نہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہی مضمون بخاری میں یوں ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلا کر ولی عہد بنا دوں کہ کہیں کہنے والے کہیں نہ اور آرزو کرنے والے آرزو نہ کریں، حالانکہ اللہ اور مومنین ابو بکر کے سوا کسی کو ان کے ہوتے ہوئے پسند نہ کریں گے، پھر ہو سکنے میں بڑی گنجائش ہے۔ ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ حضور یہی لکھوانا چاہتے تھے کہ کتاب اللہ کو کافی سمجھنا، اور جب فاروق اعظم نے یہی عرض کر دیا تو ضرورت محسوس نہ فرمائی۔ اسی حدیث کے آخر کتاب الجہاد وغیرہ میں ہے مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا اور وفود کو اسی طرح صلہ دینا جیسے میں دیتا تھا۔ اور تیسری بات کسی راوی کے ذہن سے نکل گئی، ہو سکتا ہے یہی تینوں باتیں لکھوانی چاہتے تھے۔ جب سامان کتابت نہیں آیا تو زبانی ارشاد فرما دیا۔ سلامت روی اسی میں ہے کہ ہو سکتا کے سہارے بات نہ بڑھائی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی کوئی وصیت نہیں کی تھی۔ اس حدیث سے قطعی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بلا فصل کہتے بغیر فاصلے کے بنانے کی وصیت تو بہت دور ہے، خلیفہ بنانے کی بھی کوئی وصیت نہ لکھی تھی، نہ کی تھی۔ رہ گیا حضرت ابن عباس کا یہ کہنا کہ یہ بڑی مصیبت ہے، یہ ان کا ذاتی جذباتی تأثر ہے۔ ان سے علم و فہم اور دیانت میں حضرت عمر و حضرت علی بدرجہ بڑے ہوئے ہیں۔ ان حضرات کے مقابلے میں حضرت ابن عباس کی بات بالاتفاق مرجو ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ زندگی میں کبھی بھی اس طرح کی بحث ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس حدیث پاک کی اصل شرح کیا ہے، اصل واقعہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی کوئی بھی بد مذہب آپ کو بہکا نہیں سکے گا۔ مگر ذاتی طور پہ کیا مشورہ ہے؟ بد مذہبوں سے ہمیشہ دور رہنا ہے، ان کو خود سے دور رکھنا ہے، اور اپنی فیملی سے بھی دور رکھنا ہے، اپنے دوستوں سے بھی دور رکھنا ہے۔ جس طرح کہ چرسی، بھنگی، شرابی، جواری کے ساتھ ہم دوستیاں نہیں کرتے، اولاد کو ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنے دیتے، تو ان سے بھی زیادہ برے یہ شیعہ، دیوبندی، وہابی بد مذہب ہیں، ٹھیک ہے؟ خود بھی ان سے دور رہنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو، دوست احباب کو بھی ان سے دور رہنے کی واضح الفاظ میں تلقین کرنی ہے۔ نہ ان کے جنازوں میں جائیں، نہ ان کی تعزیت کے لیے جائیں، نہ ان کے بیمار ہونے پہ عیادت کے لیے جائیں۔ ایسا ہی ہمیں احادیث مبارکہ میں تعلیم کیا گیا ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار ایسا ہے تو اس کے ساتھ قطعی تعلق کرنا واجب ہے، بالکل چھوڑ دیں اس کو اس کی حال پہ۔
اللہ تعالی ہم سب کو بے ادبی اور بے ادبوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت بریلوی پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔